اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الدرس الثالث عشر التنازع فصل اذا تنازع الفعلان المتصرفان او الاسمان المشتقان في اسم ظاهر بعدهما أي أراد كل واحد من العاملين أن يعمل في ذلك الاسم، فهذا إنما يكون على 4 أقسام. الأول أن يتنازع في الفاعلية فقط نحو ضربني وأكرمني زيد. الثاني أن يتنازع في المفعولية فقط نحو ضربت وأكرمت زيدا. الثالث أن يتنازع في الفاعلية والمفعولية ويقتضي الأول الفاعل والثاني المفعول نحو ضربني وأكرمت زيدا. الرابع عكس الثالث نحو ضربت وأكرمني زيد إلى آخره۔ بحث بہت خوبصورت ہے، بہت بہترین بحث ہے۔ اس بحث کے بارے میں آغا شیر افغن نیچے حاشیے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو بحث ہے یہ کتاب ہدایہ کے جو رائج نسخے ہیں کہتے ہیں ان کے اندر تو یہ موجود نہیں ہے، لیکن جو ہم نے کتاب ہدایہ کے قدیمی نسخے دیکھے ہیں جو مخطوطات کی صورت میں لکھے ہوئے ہیں، خطی نسخے ہیں، ان کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ کتاب یہ بحث یعنی بحث تنازع مرفوعات میں فاعل کی بحث کے بعد تفصیل سے موجود ہے۔ آج کل جو رائج نسخہ ہے اس نسخے میں تو ہے ہی نہیں جی، یہ فرماتے ہیں کہ اس میں تو ہے نہیں، اور لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ نسخے جو قدیمی ہیں، جو خطی نسخے ہیں، ان کے اندر ہم نے اس بحث کو دیکھا۔ یہ بحث ہے فاعل کی بحث کے بعد، البتہ وہاں تفصیلاً موجود ہے، اور ہم نے اس بحث تنازع کو یہاں پر اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، تفصیل اس کی ساری بیان نہیں کی ہے، اور ہم فقط اس لیے اس کو ہم یہاں لائے ہیں تاکہ فائدہ ہو۔ بہرحال یہ ایک مفید بحث ہے۔ اچھا، بحث مفید بین معنی ہے کہ بہرحال بسا اوقات ایسی عبارتیں آتی ہیں کہ جہاں پر یہ بحث کارگر ہے، اور اگر یہ بحث بالکل پڑھی ہوئی ہی نہ ہو تو پھر وہ عبارتیں کبھی حل نہیں ہو سکتی ہیں۔ وہ عبارتیں قرآن میں بھی آتی ہیں، احادیث میں بھی ہیں، دعاؤں میں بھی ہیں، زیارات میں بھی ہیں، تو وہ عبارتیں پھر ان کی ترکیب کرنا یا ان عبارتوں کو حل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ باب تنازع ہے، بہرحال اس کو باب تنازع کہتے ہیں، اس کا نام ہے تنازع، اور تنازع یعنی یہ باب تفاعل کا مصدر ہے۔ تو تنازع کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں جھگڑا ہو جانا، کسی بات پر اختلاف ہو جانا، دو افراد کا آپس میں نزاع کرنا، دو افراد کا آپس میں لڑنا جھگڑنا،
اس کو کہتے ہیں تنازع۔ تو بالکل پہلے ہی مرحلے میں یہ جو نا وہ تعریف کریں گے، اور تعریف کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر آئیں گے کہ اس کی کتنی صورتیں ہیں، اور اس صورتیں بیان کرنے کے بعد یہ بڑی، یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے بڑی بہترین علمی گفتگو ہے، یہ نحو کے اعتبار سے بڑی بہترین علمی گفتگو ہے۔ آسان نہیں ہے ذرا مشکل، کوشش کریں گے کہ اس کو انشاءاللہ آسان انداز میں بیان کیا جائے۔ خوب، ہے کیا یہ تنازع؟ ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ دو عامل ذکر ہوتے ہیں، اور ان دو عاملوں کے بعد ایک معمول ہوتا ہے۔ دو عامل، ایک معمول۔ پہلا والا عامل کہتا ہے کہ مجھے عامل چاہیے، معمول چاہیے۔ دوسرا والا عامل کہتا ہے مجھے معمول چاہیے، معمول ایک ہوتا ہے۔ دونوں میں ہو جاتا ہے جھگڑا، وہ کہتا ہے نہیں یہ مجھے چاہیے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے چاہیے۔ یہ ہے، تو اس کی چار صورتیں بن سکتی ہیں۔ ممکن ہے کہ ان دونوں عاملوں کو فاعل چاہیے، ممکن ہے کہ ان دونوں عاملوں کو مفعول چاہیے، ممکن ہے کہ پہلے والے کو فاعل چاہیے، دوسرے والے کو مفعول، ممکن ہے اس کے الٹ ہو، یعنی پہلے والے کو مفعول چاہیے، بعد والے کو فاعل چاہیے۔ ایک معمول موجود ہے۔ تو اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس صورت میں، پہلے والے کو عمل دیں گے یا بعد والے کو عمل دیں گے، یہ ایک اختلاف ہے۔ یعنی اس مسئلے کو آ کے پھر، یعنی عبارت لکھی ہوئی ہے، عبارت میں اس طریقے سے دو عامل ہیں، اس کے بعد معمول آ رہا ہے، دونوں کا جھگڑا ہے، تو پھر اس جھگڑے کو حل کیسے کرتے ہیں، اس کی ترکیب کیسے کرتے ہیں، کیا قرار دیتے ہیں۔ تو کلی قول تو یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی عمل دے سکتے ہیں۔ عمل دے سکتے ہیں کا مطلب یہ کہ معمول اس کے حوالے کر سکتے ہیں۔ یہ تو بالکل مسئلہ حل ہو گیا، یعنی آپ چاہیں تو وہ معمول پہلے والے کو دے دیں یا بعد والے کو، لیکن یہاں سے ایک سوال پیدا ہو جائے گا۔ اگر فرض کریں ہم نے کہا کہ یہ جو بعد میں معمول آ رہا ہے یہ پہلے والے عامل کا معمول ہے، سوال یہ کہ دوسرے والے کا پھر کیا کریں گے۔ یہ اسی طریقے سے اگر ہم نے بعد والے کو دے دیا تو پہلے والے کا معمول کہاں ہے، اس کو کیا کریں گے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ بس یہ جو ایک سوال ہے یہ ہے ڈیٹیل، یہاں سے ڈیٹیل شروع ہوتی ہے، اور اس ڈیٹیل کا جواب یہاں دوسرے صفحات پر جو موجود ہے یہ اس ڈیٹیل کا جواب ہے۔ ہاں البتہ میں نے جیسے کہ کہا کہ جائز تو ہے کہ پہلے والے کو عمل دیں یا بعد والے کو، لیکن یہاں پر کوفی حضرات اور بصری حضرات آگے بڑھتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے بصری حضرات کا، تو بصری حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ سیکنڈ والا جو دوسرے والا عامل ہے عمل اس کو دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کے فوراً بعد معمول ہے، دوسرا والا جو اس کے فوراً بعد معمول ہے، اور قرب بھی ہے، قربت ہے، نزدیک ہیں، فاصلہ بھی نہیں ہے، تو حق اس کا ہے کہ جو قریب ہے۔ خوب، یہ ان کی دلیل ہے۔ کوفی کہتے نہیں پہلے والے کو عمل دینا بہتر ہے۔ ان سے پوچھا گیا جناب یہ آپ پہلے والے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے دیکھیں جناب پہلے آئیے پہلے پائیے، جو پہلے آیا ہے پہلے آپ اس کے تقاضے پورے کریں نا۔ اگر اس کو فائل کی ضرورت ہے پہلے اس کو فائل چاہیے نا، اس کا مسئلہ حل کرو، آپ دوسرے عامل کی طرف کیوں چلے گئے؟ پہلے اس کا فائل بناؤ یا پہلے اس کو مفعول بے دو۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تقدم اور استحقاق، ان کی دلیل ہوگی تقدم اور استحقاق، کوفیوں کی دلیل یہ کہتے ہیں وہ پہلے آئیے پہلے پائیے، وہ مستحق ہے کہ اس کے تقاضوں کو پہلے پورا کیا جائے کہ وہ پہلے آیا ہے۔ یہ بہرحال بہتر کا قول جو ہے نا یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ البتہ جو کہ ابھی سوال میں نے ابھی پیدا کیا کہ ٹھیک ہے فرض کریں ہم نے بصریوں کا نظریہ لے لیا، دوسرے والے کو عمل دے دیا، تو پہلے والے کا بندوبست کیا کرنا ہے یہ بتانا پڑے گا۔ یا اگر کوفیوں کے قول کے مطابق پہلے والے کو عمل دے دیا تو دوسرے والے کے لیے معمول کہاں سے لے کر آئیں گے، یہ ایک سوال ہے جس کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے اگلے صفحے سے۔ تو پہلے تو ہم آج کی مقدماتی بحث دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث عشرہ، 13واں درس۔
خوب ہمارے دروس کی سپیڈ بہت سلو ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، کیونکہ بہرحال تعطیلات اور چھٹیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے درس بہت سلو ہو گیا ہے۔ حق تھا کہ ابھی بہت ہی آگے بڑھے ہوئے ہوتے۔ التنازع، 13واں درس جو ہے وہ ہے تنازع۔ حاشیے کو نیچے پڑھتے ہیں، لا یوجد باب التنازع فی نسخ الہدایت المتداولتی، لا یوجد موجود نہیں ہے، باب التنازع تنازع کا چیپٹر موجود نہیں ہے، فی نسخ الہدایتی ہدایہ کے ان نسخوں میں، المتداولتی کے جو نسخے رائج ہیں، ولیکن لیکن وجدناہ، لیکن آغا اشیر افغان فرماتے ہیں کہ ہم نے پایا ہے باب تنازع کو فی المخطوطاتی، مخطوطات کے اندر، خطی نسخے جو قدیمی لکھے ہوئے تھے، ہم نے ان نسخوں کے اندر باب تنازع کو پایا ہے، ہمیں وہاں ملا۔ کہاں ملا؟ بعد مبحث الفاعل تفصیلاً، فاعل کی بحث کے بعد تفصیلی طور پر، تفصیلاً بحث مخطوطات کے اندر، ثم پھر اختصرناہ، ہم نے اس باب تنازع کو مختصر کیا، جو کہ وہاں پر تفصیل سے تھا، ہم نے اس کو مختصر کیا، وجئنا بہ، اور ہم اس باب تنازع کو لے آئے، ہونا یہاں اس کتاب میں، ہماری کتاب میں، مزیداً للفائدتی، فائدے میں بڑھوتری لانے کی خاطر، فائدے میں اضافہ لانے کی خاطر۔ واضح ہوئی ہے عبارت؟ ہو فاصل، فرماتے ایک فاصل ہے۔ اب یہ عبارت ظاہر ہے کہ اگر ہم گزشتہ عبارتوں کے اندر جا کر دیکھیں تو مجھے جہاں تک یاد ہے کہ کہیں پر بھی لفظ فصول استعمال انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، صحیح ہے؟ کہیں پر بھی انہوں نے ابواب کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ اگر ہم آ جائیں مقدمے کے اندر اس میں مورب کے، تو تب انہوں نے کہا کہ 5ویں درس کے اندر، عمل مقدمۃ ففیہا فصول، اس کے اندر 3 فصلیں، تو پہلی فصل تو اس میں مورب کی تعریف اور اس کے حکم کے بیان میں ہوئی، دوسری فصل جو ہے وہ اصناف اعراب کے بیان میں ہوئی، تیسری فصل جو ہے وہ منصرف اور غیر منصرف کے بیان میں ہوئی، اور گفتگو یہاں پر ختم ہو گئی۔ تو فصول تو ساری ختم ہو، اس کے بعد جو 3 مقاصد تھے ان میں سے مقصد اول جو کہ مرفوعات کے بارے میں تھا وہ شروع ہوا۔ تو اب یہاں پر لفظ فصل لکھنا، جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ چونکہ جو کتاب ہدایہ کے نسخے ہیں گزشتہ، اور بزرگوں نے جو پہلے کتابیں لکھی ہیں ان کا طریقہ کار یہی ہوا کرتا تھا کہ وہ 2 مختلف قسم کی ابحاث کے درمیان میں لفظ فصل ڈالتے تھے، اور فصل کا مطلب ہوتا ہے هو الحاجز، لغت میں جا کر دیکھیں گے یہ ترجمہ آپ کو ملے گا، هو الحاجز بین الکلامین المتغایرین، یہ وہ پردہ ہے کہ جو 2 متغیر کلاموں کے درمیان میں آتا ہے، یعنی دونوں کلام ایک دوسرے کا غیر ہے۔ جیسے فرض کریں مثال کے طور پر، اب یہ گفتگو چل رہی تھی ہماری مرفوعات میں فاعل و نائب فاعل کی، تنازع ایک الگ بحث ہے، تنازع ایک الگ بحث، یعنی الگ چیپٹر ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ تو یہ اگرچہ وہ نحو کے ذیل میں ہی آ رہا ہے، لیکن ایک الگ چیپٹر ہے، جیسے فاعل ایک الگ چیپٹر ہے، نائب فاعل ایک الگ چیپٹر ہے، اگرچہ وہ مرفوعات میں ہی ہیں لیکن الگ الگ بحث ہے، فاعل کے اپنے کچھ احکام ہیں، نائب فاعل کے کچھ اپنے احکام ہیں، 2 الگ الگ چیزیں۔ بس یہاں پر یہ لفظ فصل ایسا لگ رہا ہے کہ نقل قول ہے، یعنی وہاں سے
متن کے اندر سے جہاں سے اس کو لے کر آئے ہیں نا، یہ لفظ فصل وہیں سے لے کر آئے ہیں، وہیں سے نقل کر رہے ہیں. وَإِلَّا اس فصل کا یہاں پر لفظ فصل کو یہاں پر استعمال کرنا بظاہر جو ہے وہ ان کی جو کتاب کا نسخہ ابھی چل رہا ہے اس کے اندر اس کا کوئی جو ہے وہ ربط نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے فصل فصل کے ذریعے سے نہیں بلکہ چیپٹرز بنائے ہیں. باقاعدہ اوپر لکھتے ہیں الدرس، درس لکھتے ہیں، الباب لکھتے ہیں، لیکن اس طریقے سے فصل فصل نہیں لکھا ہے. جبکہ آپ کتاب صرف میر کو جا کر آپ پڑھیں، جو فارسی رائج ہے نسخہ، مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، ہمارے یہاں تو زائد اردو وغیرہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے، تو اس فارسی والے نسخے میں بھی آپ دیکھیں گے نا یوں ہی لکھا ہوگا. مثال کی بحث ختم ہوتی ہے نا، پھر لکھیں گے فاصل اجوف کی بحث شروع، پھر اجوف کی بحث ختم ہوگی، پھر لکھیں گے فاصل، پھر ناقص کی بحث شروع ہوگی، اس طریقے سے. واضح؟ تو یہ فصل کا لفظ جو ہے بہرحال یہی سمجھاتا ہے کہ یہ وہاں سے انہوں نے حکایت کی ہے اسی کتاب سے، وہیں سے نقل کر کے لے آئے ہیں. خوب فصل میں کیا فرماتے ہیں؟ اذا تنازع الفعلان، جب متنازع ہوں، تنازع کریں، جھگڑا کریں، الفعلانی، دو فعل. میں ابھی خارج میں خلاصے میں آپ کو بتا رہا تھا دو عامل، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہتر ہے کہ لفظ عامل ہو، جیسا کہ نیچے حاشیے نیچے والی عبارت میں خود یہ لفظ استعمال بھی کریں گے. تو الفعلان کہا، تو اگر فعلان کہیں گے تو بہت ساری چیزیں اس سے خارج ہو جائیں گی. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ تنازع کی تعریف جامع الافراد نہیں رہے گی، اس تعریف میں نقص آ جائے گا. یہاں ہونا چاہیے تھا اذا تنازع العاملان، جب دو عامل لڑیں، جب دو عامل کے درمیان تنازع ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ عامل کہیں گے تو اس میں فاعل بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا کہ اس کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، اس میں مفعول کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، صفت مشبہ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. البتہ مصدر میں تنازع نہیں ہوتا. تو آپ نے دیکھا کتنی چیزیں ہیں، فعل، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل میں ہوتا ہے. لہٰذا الفعلان کہا تو یہ سارے تو نکل گئے نا. ہاں یہ چیز خوب واضح. دوسرا نقطہ اس کے اندر یہاں پر یہ ہے الفعلان کے اندر کہ انہوں نے لفظ الفعلان استعمال کیا جو صیغہ تثنیہ ہے. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی خلاصے میں نے یہی بتایا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دو عامل ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی اعتراض وارد ہے کہ یہ شاید باب تنازع کی بحث تھوڑی سی سنگین اور مشکل بحث ہے، اسی لیے انہوں نے منیمم پہ بنیاد رکھی ہے، کم سے کم کو بیان کیا ہے کہ کم از کم دو تو لڑتے ہی ہیں. لیکن ایسا ہی نہیں ہے، زیادہ بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ فقط دو ہی ہوں، ممکن ہے 3 ہوں، ممکن ہے 4 ہوں، ممکن ہے 5 ہوں، ممکن ہے 6 ہوں. صحیح ہے. اور دعا ندبہ کی اگر آپ نے تلاوت عادت ہو تو یاد ہوگی وہ عبارت کہ اکثر و اوفرا، یہ الفاظ ایک ساتھ آتے ہیں. تو یہ اکثر و اوفرا، یہ 4 لفظ کم از کم بھی آتے ہیں. اس کے بعد ما صلیت علی، اس طریقے سے شروع ہوتی ہے وہ عبارت. تو وہ آپ دیکھیں جائے 4 الفاظ ہیں. دعاؤں میں بہت زیادہ ہے، زیارتوں میں بہت زیادہ ہے. ایسے ایک جیسے الفاظ مسلسل آتے ہیں، اس کے بعد ایک چیز آتی ہے وہ معمول ہوتا ہے، اور یہ سارے عامل جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا معمول ہے. یہ چیز ہے. تو دوسرا نقطہ جو اس لفظ الفعلان کے اندر وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے تسامح سے کام لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ الفعلان یعنی 2 فعل، لیکن یہ 2 سے زیادہ بھی ممکن ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. البتہ مصنف نے یہاں پر اقل مراتب کو ذکر کیا ہے، یعنی منیمم پر بنیاد رکھی ہے کہ کم از کم 2 تو ہوں گے. خوب، یہ 2 نقطے تھے لفظ الفعلان کے اندر. اب آگے بڑھتے ہیں. صفت لا رہے ہیں، ایسے 2 فعل تنازع کریں کہ المتصرفانی، کہ جو دونوں متصرف ہوں. بس جب اس
فعل کو فعل متصرف کی صفت کے ساتھ متصف کیا تو سمجھ میں آیا کہ جو فعل غیر متصرف ہے اس کے اندر تنازع نہیں ہوتا ہے. باب تنازع کے لیے فعل متصرف چاہیے، جس کی کمپلیٹ گردان ہوتی ہو اسے متصرف کہتے ہیں. اب ان کو چونکہ اگر آپ عبارت میں دیکھیں تو جو خود صاحب ہدایہ کی عبارت ہے جو قدیمی نسخوں کے اندر مخطوطات میں لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر تو یہ بات ہی نہیں ہے نا. یہ جو آغا شیر افغان نے بریکٹ میں ڈالی ہے، اس کو اگر آپ نکال دو تو اذا تنازع الفعلان فی اسم، تو یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں لفظ الفعلان پر 2 اعتراض بتائے، ان میں سے پہلا اعتراض تو داخل ہو جائے گا. مگر یہ کہ اگر یہ بریکٹ والی عبارت جو آغا شیر افغان کی ہے اس کو سامنے رکھیں تو اعتراض خود بخود ختم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آگے وہ کہہ رہے ہیں اول اسمانی، اسمان کہیں گے تو اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل ویسے ہی شامل ہو جائیں گے، تو پھر الفعلان پر پہلا اعتراض خود بخود ختم ہو جائے گا. خوب، اول اسمانی، یا 2 ایسے اسم کہ المشتقانی، البتہ ہر اسم نہیں، جو اس میں مشتق ہو، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ. یہ اسمان کی صفت ہے جی، یہ مشتقان اسمان کی صفت ہے. خوب، دوبارہ عبارت، 2 فعل یا 2 اسم تنازع کریں. بھئی تنازع کریں لیکن کس چیز میں؟ کہہ رہے ہیں فی اسمن، ایک ایسے اسم میں، ظاہرن، کہ جو اسم اس میں ظاہر ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے بعد ضمیر ہو تو تنازع نہیں ہوگا. تنازع کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں ظاہر ہو، اور دوسرا یہ کہ بعدہما، یہ معمول ان دونوں کے بعد آئے. بس اس کا مطلب یہاں سے سمجھ میں آیا کہ اگر درمیان میں ہوا یا پہلے آ جائے تو تنازع ہے ہی نہیں، جھگڑا نہیں ہوگا پھر. خوب، اب یہ جو عبارت ہے صاحب ہدایہ کی، اس عبارت میں صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ ہماری عبارت کو ہم تھوڑا سا کھل کے بیان کرتے ہیں. اور اب جو جملہ لا رہے ہیں یہ وہی ہے کہ جسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خلاصے میں بیان کیا. اذا تنازع کا کیا مطلب ہے؟ یعنی، کیونکہ ای حرف تفسیر ہے نا. ہاں، ای ارادہ، یعنی جب ارادہ کرے، کل واحد من العاملین، ان 2 عاملوں میں سے ہر ایک عامل. اب غور کریں کہ یہاں پر ای ارادہ کی تفسیر کے ذریعے سے لفظ تنازع کی تفسیر ہو رہی ہے کہ ہماری مراد تنازع سے ایسا نہیں ہے کہ وہ جس طریقے سے حقیقت میں 2 افراد آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور باقاعدہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے. وہاں ہماری مراد یہ ہے کہ ارادہ، تنازع یعنی ارادہ، یعنی ان دونوں عاملوں میں سے ہر ایک ارادہ کرتا ہے اس بات کا. کس چیز کا؟ کہ ان یعملا، صحیح ہے، کہ وہ عامل عمل کرے. کس میں عمل کرے؟ فی ذالک الاسم، اس اسم میں کہ جو بعد میں آئے گا نا، اس اسم میں عمل کرے. یعنی ارادہ کے ذریعے سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہاں پر تنازع حقیقی مراد نہیں ہے، بلکہ ارادہ مراد ہے، اقتضاء مراد ہے، تقاضا مراد ہے. کہ فعلان کا تنازع سے مراد ہے کہ ان دونوں عاملوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ بعد میں آنے والے اسم میں عمل کروں. فہذا، تو بس یہ تنازع انما یکون علی 4 اقسام. انما کلمہ حصر ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ 4 ہی صورتیں، 5ویں کوئی صورت نہیں ہے. وہذا انما یکون علی 4 اقسام، اور یہ تنازع فقط مشتمل ہے 4 اقسام پر. الاول، پہلی قسم یہ بنے گی کہ ان یتنازعا، کہ یہ دونوں عامل متنازع ہوں، تنازع کر رہے ہوں،
فی الفاعلیتی فقط فاعلیت میں تنازع ہو، یعنی دونوں تقاضا کر رہے ہوں کہ ہمیں فاعل چاہیے۔ اب میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب ایک لحاظ سے اچھی ہے، وہ یہ کہ تھوڑے سے مطالب زیادہ ہیں، ہدایہ کی تھوڑی سی تشریح اور وضاحت بھی آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے اندر تمرینات ہیں کہ ہر سبق کے بعد جب آپ تمرین کرتے ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس حد تک درس سمجھ میں آیا ہے، اور تمرین کے بغیر تو بالکل حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ جب تک آپ نے جو پڑھا ہے آپ اسے اپلائی نہیں کرتے، آپ اس کی پریکٹس نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کو کیا خبر ہے، کیا پڑھا ہے، کیا نہیں پڑھا ہے۔ یہ اہم ہے۔ لیکن اس کتاب کا ایک نقص جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں اعراب لگے ہوئے ہیں، اعراب نہیں لگے ہوئے ہونے چاہیے۔ ہاں یہ وہی ہے جو کچھ نا، یہ خراب ہے، نہیں لگے ہوئے ہونے چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اعراب لگنے کی صورت میں صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، آسانی تو ہوتی ہے لیکن صلاحیت مر جاتی ہے، صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ اپنے ذہن کو زحمت ہی نہیں دو گے کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے، کیونکہ لگا ہوا ہے۔ تو اگر یہ نہیں لگا ہوا ہوتا تو آپ تینوں اعراب کے احتمالات کی طرف جاتے کہ جر پڑھوں یا نہیں پڑھوں، رفع پڑھوں یا نہ پڑھوں، نصب پڑھوں یا نہیں پڑھوں، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی پڑھوں تو کیوں پڑھوں۔ یہ زحمت آپ اس وقت نہیں دو گے نا جب زیر و زبر پیش لگا ہوا ہوگا۔ تو یہ اس کتاب کا نقص ہے، مجھے اچھی نہیں لگی یہ بات، لہذا یہاں پر لفظ زید پر انہوں نے رفع لگا دیا، صحیح ہے، ضربنی و اکرمنی زید، لیکن میں نے اس کو زید پڑھا تھا، میں نے اس کو اعراب نہیں لگائے تھے، اسی لیے نہیں لگایا میں نے۔ خوب یہ وہ صورت ہے کہ دیکھیں پہلا عامل ہے لفظ ضربہ، آپ جانتے ہیں ضربہ مفرد مذکر غائب از فعل ماضی ہے، معلوم کا صیغہ ہے، کیا چاہیے اس کو فاعل چاہیے، کیونکہ آگے جو نون ہے وہ نون وقایہ ہے، اور اس کے نون کے ساتھ جو یا لگی ہوئی ہے، یہ یا جو ہے یہ ضمیر متصل منصوب ہے، ضمیر متصل منصوب ہے۔ کتاب صرف سادہ میں باقاعدہ تفصیل سے ضمیروں کی بحث ہے، جس میں 70 قسم کی ضمیریں انہوں نے بتایا ہے کہ ضمیر یا متصل ہوتی ہے یا منفصل ہوتی ہے۔ اسٹارٹنگ میں پہلی تقسیم یہ ہے، پھر متصل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہاں وہ مرفوع ہے یا وہ منصوب ہے یا وہ مجرور ہے، اور پھر منفصل جو ہوتی ہے وہ بھی یا مرفوع ہوتی ہے یا منصوب ہوتی ہے، بس ضمیر منفصل کبھی مجرور نہیں ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے 14 الفاظ ہوتے ہیں، تو 14 کو اگر 5 سے آپ ضرب دیں گے تو وہ 70 ہو جائیں گے، تو تقریباً 70 ضمیریں۔ یہ جو ہے وہ ضمیر متصل منصوب ہے، کیونکہ یہ ترکیب میں مفعول بہ بنتی ہے۔ مارا لفظی ترجمہ ضربہ کا کیا ہے؟ مارا، اور نی کا ترجمہ کیا ہے؟ مجھے، مارا مجھے۔ اب کس نے مارا؟ ضربہ مانگ رہا ہے، ضربہ تقاضا کر رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے فاعل چاہیے۔ ٹھیک، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ و اور اکرما، اکرما بھی اسی طریقے سے فعل ماضی، احترام کیا، اور نی بھی وہی یعنی میرا، یعنی یہ بھی مفعول بہ ہے۔ تو اب یہ اکرما بھی متقاضی ہے، تقاضا کر رہا ہے اس بات کا کہ مجھے فاعل چاہیے۔ تو 2 عامل آ گئے، اور اس کے بعد آ رہا ہے ایک اسم ظاہر، زید، یہ ایک آ گیا۔ تو یہاں تو اتفاق سے یہ سمجھا لینے کے لیے مثال دی گئی ہے کہ تنازع کی پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر دونوں عامل متقاضی ہوں، تقاضا کرنے ہو اس بات کا کہ ہمیں فاعل چاہیے۔ بات واضح یہاں تک؟ ٹھیک ہے۔ تو اب دونوں کو اگر فاعل چاہیے تو اس کا مطلب ہم لفظ زید کو زیدن پڑھیں گے۔ وجہ یہی ہے کہ یہاں فاعلیت کا تقاضا ہے دونوں کی طرف سے، زیدن پڑھیں گے۔ لیکن ابھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے کہ یہ زید ضربہ کا فاعل بنا
یا اکرما کا بنا، یہ بات کی بات ہے۔ الثانی، دوسری صورت جو تنازع کی بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان یتنازعا، کہ متنازع ہوں، جھگڑا کریں دونوں عامل فی المفعولیتی، مفعولیت میں، یعنی دونوں متقاضی ہوں، تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں مفعول بہ چاہیے، فقط بس مفعولیت کا ہی تقاضا کریں، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا تقاضا نہیں کریں گے۔ مثلا مثال لے لیتے ہیں، ضربتو، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا فاعل یہی تو ہے، خوب ہے یا نہیں ہے، اور اس وقت اس کے اندر کوئی ضمیر بھی نہیں ہے، کیونکہ فاعل جب باہر آ گیا تو اب اندر کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ ضربتو میں ترجمہ کرتے ہیں ہم مارا میں نے، تو کس نے مارا، کس کو مارا، یہ ابھی نہیں ہے، یہ ضرب تو مانگ رہا ہے، کیونکہ فعل متعدی ہے نا، فعل متعدی تقاضا کرتا ہے کہ بھئی مجھے مفعول بہ چاہیے۔ وَأَكْرَمْتُ، اور میں نے احترام کیا، آپ احترام کرنے والے ہیں، آپ نے کس کا احترام کیا، یہ فعل اکرمت مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے کہ مجھے چاہیے مفعول بہ، اور ان دونوں عاملوں کے بعد ایک لفظ زید لکھا ہوا۔ اب چونکہ دونوں کو مفعول بہ چاہیے، لہٰذا انہوں نے دونوں پر اعراب لگا دیے، اوپر پہ زیدن، نیچے پہ زیدن، کہ بھئی یہ تو طے ہو گیا کہ ایک اسم ہے اور یہ منصوب ہی ہوگا، کیونکہ دونوں عامل تقاضا کر رہے ہیں مفعول بہ کا۔ لیکن ابھی یہ طے نہیں ہے کہ آیا یہ زید اکرمتو کا مفعول بہ ہے یا ضربتو کا ہے، ٹھیک۔ تیسری صورت کیا ہے، الثالث ان یتنازع فی الفاعلیۃ والمفعولیۃ، تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں عامل جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، متنازع ہوتے ہیں اس چیز میں کہ فی الفاعلیۃ والمفعولیۃ، فاعلیت میں اور مفعولیت میں۔ اچھا بابا وہ کیسے، اس کی تھوڑی سی وضاحت۔ وَيَقْتَضِي، اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ يَقْتَضِي الْأَوَّلُ، ان دونوں عاملوں میں سے جو پہلا ہوتا ہے وہ تقاضا کر رہا ہوتا ہے الفاعل، پہلے والے کو فاعل چاہیے ہوتا ہے، والثانی، اور وہ جو دوسرا ہوتا ہے وہ مانگ رہا ہوتا ہے، تقاضا کر رہا ہوتا ہے المفعولہ، دوسرے کو مفعول چاہیے ہوتا ہے۔ مثال دیکھ لیں، نحو ضرب، اس کو فاعل چاہیے، وَأَكْرَمْتُ، اس کو مفعول چاہیے۔ اب انہوں نے آگے اعراب لگا دی نا، یہ اعراب صحیح نہیں ہے، نہیں لگے ہونے چاہیے نا، ان کے مطابق انہوں نے بصریوں کی پیروی کر لی، اور بصریوں کے مطابق اکرمتو کو دے دیا انہوں نے زید، کیونکہ بصری یہ کہتے ہیں نا بعد والے کو عمل دو تو انہوں نے دے دیا، صحیح ہے۔ بہرحال خیر، یہاں پہ زید کو ان کو کھلا رکھنا چاہیے تھا، اوپر تو ٹھیک ہے آپ نے اعراب لگا دیے، سمجھ میں بھی آتا تھا، یہاں آپ کو اعراب نہیں لگانے چاہیے، میں کہہ رہا ہوں نہیں لگانے چاہیے تھے، بھلے معلق رہتا۔ ایک زید یہاں پہ موجود ہے، اب زید آیا ضربہ کا فاعل بنے گا یا اکرمتو کا مفعول بہ بنے گا، یہ بعد میں طے ہوگا، ابھی طے نہیں کرنا ہے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ ضربہ کہہ رہا ہے یہ زید مجھے دے دو، اور اکرمتو کہہ رہا ہے یہ زید مجھے دے دو، ٹھیک ہے۔ خوب، الرابع، چوتھی، اچھا یہاں پر شرائط نہیں بیان کی ہیں، لیکن کتاب سمدیہ کے اندر بڑی خوبصورت شرائط بھی بیان کی، اور بڑی بہترین انداز میں کتاب سمدیہ کے اندر گفتگو باب تنازع کی جو ہے وہ شیخ بائی مرحوم نے کی ہے۔ الرابع، چوتھی صورت، عکس الثالثی، یعنی تیسری والی صورت کا الٹ، تیسری والی صورت کا الٹ، یعنی کیا مطلب، پہلا والا مفعول بہ کا تقاضا کرے گا اور دوسرا والا فاعل کا تقاضا کرے گا، جیسے نحو ضربت، اس کو مفعول چاہیے، وَأَكْرَمَ، اس کو فاعل چاہیے، آگے لفظ زید، اب انہوں نے زید پہ رفع لگا کے بتا دیا کہ ہم نے اکرما کو دے دیا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کوئی اعراب نہیں لگا ہے، ابھی فی الحال چھوڑ دیں اس بحث کو، ضربتو کو چاہیے فاعل، اکرما کو چاہیے مفعول بہ۔ خوب، فقط یہ 3 لائنیں میں پڑھ لیتا ہوں، 2.5 لائنیں، یہ وہی مطلب ہے جو ابھی میں نے خارج میں بتا دیا ہے۔ کہہ رہے ہیں وعلم، جان لیجئے کہ ان جمیع ہذہ الاقسام، آگا یہ جو ہم نے چاروں کی چاروں صورتیں آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، یجوز فیہا اعمال الاولی
اعمال العامل الاولی و اعمال العامل الثانی. کہہ رہے ہیں اگر جائز ہے دونوں کو عمل دینا، صحیح ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے بلا تفریق، چاہے وہ نحات بصرہ ہوں یا نحات کوفی ہوں، ان کے نزدیک جواز ہے، جائز تو ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے علماء نحویین کے درمیان کہ وہ کہیں کہ نہیں 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 واجب ہے پہلے والے کو دینا یا واجب ہے دوسرے والے کو دینا، نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے اختیار میں، کہ پریکٹیکلی اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ ترکیب کیا ہوگی تو اس وقت تو بہرحال آپ کو طے کرنا پڑے گا نا کس کا فاعل تو کس کا مفعول، تو اس وقت آپ کس کو جو ہے نا وہ اختیار کرتے ہو، یہ اہم. لہٰذا دیکھیں عبارت بہت بہترین ہے، کیا ہے؟ یجوز فیہا، ان تمام کی تمام اقسام کے اندر جائز ہے. کیا جائز ہے؟ اعمال العامل الاولی. دیکھیں اعمال، عمل نہیں کہا، اعمال، اعمال باب افعال سے، عمل یعنی عمل کرنا، اعمال یعنی عمل دینا، متعدی ہو جاتا ہے، یہاں پر یوں ترجمہ ہوگا عامل اول کو عمل دینا اور عامل ثانی کو عمل دینا، ان چاروں صورتوں میں جائز ہے، یعنی دونوں کو عمل دینا جائز ہے. واضح یہاں تک؟ خوب، البتہ یہاں پر ایک نحوی کا قول ہے، وہ تھوڑا سا ابھی تک ہم نے جو بات کی وہ بالاتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا، تقریباً نحوی جو ہے نا سب اس کے اندر یہی نظریہ رکھتے ہیں، سوائے ایک بہت بڑا نام ہے اور وہ ہے فرہ. یہ نام آپ نے سنا ہوگا، بہرحال ذکر ہوتا ہے اس کا، صرف امیر میں بھی آتا ہے، عوامل میں بھی آتا ہے. فرہ یہ ایک نحوی ہے، یہ جناب تھوڑا سا یعنی جمہور کے خلاف ہے، اور جو سب کی رائے ہے اس سے تھوڑا سا اس کی رائے ہٹ کرے. وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ کل عرض کر دوں گا آپ کی خدمت میں. آج ابھی تک کی گفتگو یہی ہے کہ پہلے کو دیں یا دونوں کو دیں، دونوں کو عمل دے سکتے ہیں. اختلاف ہے اختیار میں. اختیار کیا کرتے ہیں دیکھیں، عمل بصریون، ہاں، لیکن جو بصری ہیں یختارون، وہ اختیار کرتے ہیں، یعنی اولویت دیتے ہیں، اختیار کرتے ہیں کس کو؟ اعمال العامل الثانی، عامل ثانی کو عمل دینے کو اختیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو دوسرے والا ہے نا اس کو عمل دیں گے. بھائی کیوں؟ وجہ اعتبارا للقرب والجواری. وہ جوار وہی پڑوسی کو کہتے ہیں نا، قرب اور جوار کا اعتبار کرنے کی خاطر، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اقرب جو ہے، جو قریب ترین ہے، وہ مطلوب کو حاصل کرنے کا زیادہ مستحق ہے. جو جتنا قریبی ہے اس کا حق زیادہ ہے. دلیل اچھی ہے، یہ بھی دلیل اچھی ہے کہ جو قریب ہے اس کا حق زیادہ ہے. بین معنی کہ عامل اور معمول کے درمیان فاصلہ بھی نہیں آ رہا، بس یہاں آیا عامل اور اس کے فوراً بعد آ گیا معمول. تو جو قرب اور جوار ہے اس کا اعتبار کرنے کی خاطر بصری اختیار کرتے ہیں عامل ثانی کو عمل دینا. والکوفیون، اور جو کوفی حضرات ہیں یہ اختیار کرتے ہیں کیا؟ اعمال العامل الاولی. اور جو کوفی ہیں وہ اختیار کرتے ہیں عامل اول کو عمل دینے کو. بھئی کیوں؟ مراعاتاً، لحاظ کرنے کی خاطر، رعایت کرتے ہوئے. کس چیز کی رعایت؟ للتقدمی والاستحقاقی، تقدم اور استحقاق کی رعایت کرنے کی خاطر. لحاظ جو وہ کر رہے ہیں وہ کس کے کر رہے ہیں؟
تقدم اور استحقاق. تقدم بے این مانا کہ پہلے آئیے پہلے پائیے. بھائی جو عامل پہلے آیا ہے آپ پہلے اس کے تقاضے پورے کرو گے. اگر وہ فاعل کا متقاضی ہے تو آپ پہلے اس کا تقاضا پورا کرو. اگر وہ مفعول بہ کا متقاضی ہے تو پہلے اس کا تقاضا پورا کریں. آپ اس کی ضروریات پوری نہیں کر رہے اور آپ دوسرے والے کی طرف جا رہے ہیں اور دوسرے والے کے بارے میں آپ پریشان ہیں کہ اس کو کیا دینا چاہیے. تو کوفیوں کی یہ دلیل ہے مراعاتاً للتقدم والاستحقاق، تقدم و استحقاق کے لحاظ کی خاطر. تو بہرحال یہاں پر آج کی گفتگو یہاں پر رکے گی، اور خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بین النحات نحویوں کے درمیان دونوں عوامل میں سے کسی کو بھی چاہے عمل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، علاوہ از فرع کے. نحوی جو فرع ہے وہ اختلاف کرتا ہے. کیا کہتا ہے وہ انشاءاللہ کل تفصیل سے عرض کروں گا. البتہ جو اختلاف چھوٹا موٹا ہے کوفیوں اور بصریوں کے درمیان وہ اختیار اور اولویت میں ہے. کوفی پہلے والے کو اختیار کرتے ہیں، بصری دوسرے والے کو اختیار کرتے ہیں. ہاں البتہ ہم ان کوفی حضرات کے پاس جائیں گے، ان بصری حضرات کے پاس جا کر ان سے کہیں گے ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کو قبول کر لیتے ہیں. کوفیوں سے پوچھیں گے کہ آپ نے پہلے والے کو عمل دے دیا، دوسرے والے کا کیا کرنا ہے. یا بصریوں کے پاس جائیں گے کہ آپ نے دوسرے والے کا عمل دے دیا، پہلے والے کا کیا کرنا ہے. یہاں سے ایک بحث جو ہے نا بڑی بہترین شروع ہو رہی ہے، جو انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہ